अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम विद आयशा नूर में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है रियाकारी और दिखलावे के बारे में। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो लोग नमाज़ पढ़ते वक्त रियाकारी और दिखलावा करते हैं, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को कितना नापसंद फरमाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जो नमाज में रियाकारी और दिखलावा करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया गया है। सूरह माऊन की आयत में ज़िक्र किया गया है कि वो लोग जो दिखलावा करते हैं अपनी नमाज़ों में, अल्लज़ीना हुम युराऊन, यहाँ से वही लोग मुराद हैं जो नमाज में दिखलावा करते हैं। और नमाज में दिखलावा करने की चंद सूरतें हो सकती हैं, जिनमें से पहली सूरत ये है कि वो शख्स जो है वो जब तन्हाई में नमाज़ पढ़ रहा होता है उस वक़्त बहुत चुस्ती के साथ और जब सुस्ती के साथ, लेकिन जब तमाम लोगों के सामने मजलिस में नमाज़ पढ़ रहा हो तो उस वक़्त मुकम्मल चुस्ती के साथ नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो ये एक निशानी है कि इंसान रियाकारी और दिखलावा कर रहा होता है। मतलब कि जब हम सबके सामने नमाज़ पढ़ रहे हैं और मुकम्मल जोश के साथ, चुस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, और अगर तन्हाई में सुस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये रियाकारी और दिखलावा है और हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि रिया और दिखलावा इंसान की इबादत को ज़ाया कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने नमाज़ पढ़ ली और बिल्कुल पुरजोश तरीके से पूरी तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ी और दिखलावे की नीयत हुई, तो वो नमाज़ आपकी ज़ाया होगी और वो नमाज़ आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरा ये कि हम नमाज इस तरीके से पढ़ें, इसलिए पढ़ें कि लोग हमारी तारीफ़ करें और लोगों के सामने हमारी इज़्ज़त बढ़े, इसलिए लोगों के सामने नमाज़ पढ़ना ये भी रियाकारी और दिखलावा है। और इसकी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़म्मत बयान फरमाई है कि ये वाला बंदा भी नमाज़ कबूल नहीं होती ऐसे शख्स की। फिर तीसरे नंबर पे वो शख्स है कि जो नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसकी किसी ने कोई इस्लाह कर दी है या किसी ने उसकी कोई मुज़म्मत कर दी है, उसको बुरा भला कह दिया है, तो वो नमाज़ पढ़ना ही छोड़ देता है। इसका मतलब यही हो गया कि वो नमाज़ पढ़ ही इसीलिए रहा था कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मेरी इज़्ज़त करें, लोगों के सामने मेरी जो है वो मेरी सब कुछ बढ़े, मेरी इज़्ज़त बढ़े लोगों के सामने। और ये तीन लोग जो हैं, ये बिल्कुल इनकी नमाज़ काबिल कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पर हम लोगों के सामने इतनी नमाज को बिल्कुल लंबा करके पढ़ते हैं, लंबे लंबे सजदे कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब तन्हाई में जाते हैं तो हम 2-2 सेकंड में सजदा करके और फ़ौरन उठकर अपने आप को नमाज से फ़ारिग कर देते हैं। तो इस दोनों तरह की नमाज़ों में फ़र्क आ गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम जब मजलिस में हों तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ें और जब तन्हाई में हो तो तब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ें। फिर वो रियाकारी और दिखलावा नहीं होता। तो सूरह माऊन में ऐसे लोगों के लिए मुज़म्मत बयान की गई है कि ये लोग जो हैं ये दीन में झुटलाते हैं दीन को, और नाउज़ुबिल्लाह ऐसे लोग जो दिखलावा और रियाकारी करते हैं तो ये शिर्क के करीब पहुँचा देने वाली चीज़ है। और इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया है कि रियाकारी और दिखलावा थोड़ा सा भी अगर हुआ तो उसकी वजह से इंसान शिर्क तक पहुंच सकता है। तो ये कितनी बड़ी बात हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुंची है कि अगर हम इस पर गौर व फिक्र करें तो शिर्क तो वैसे ही बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो अगर हमने इस आयत पर अमल नहीं किया और इस आयत को सोचा नहीं, इस पर गौर नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हम अपने अमाल को ज़ाया कर रहे हैं। जब हमने रियाकारी और दिखलावे के साथ अमल शुरू कर दिए तो फिर हमारे अमल में ना कोई जान रहेगी, ना कोई उसमें फ़ायदा होगा और ना ही उसका कोई सवाब होगा। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को रियाकारी और दिखलावे से बिल्कुल पाक करके खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के लिए नमाज़ पढ़ें, ताकि वो नमाज जो हम पढ़ रहे हैं चाहे वो जैसी मर्ज़ी है, लेकिन
وہ اللہ پاک کے ہاں قبول بھی ہو رہی ہو اور ہمیں اس کا فائدہ بھی مل جائے، تاکہ ہماری جو آخرت ہے وہ بھی سدھرے اور ہمارا دنیا میں نماز پڑھنا ضائع نہ چلا جائے، کیونکہ اس میں ہم وقت کا ضیاع بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کام چھوڑ کر اپنے کام کا ضیاع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم نماز دکھلاوے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کا ضیاع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ اگر ہم نے نمازوں کو، اور نہ صرف نماز نہیں بلکہ ہر عمل کو جب ہم نے دکھلاوے کے ساتھ کیا تو نہ اس عمل میں کوئی جان رہتی ہے اور نہ ہی وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ریا اور دکھلاوے سے بچانا چاہیے، کیونکہ ریا کا اگر ایک ذرہ سا بھی ہمارے دل میں آ گیا تو اس کی وجہ سے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن آج کے لوگ یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دکھلاوے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ بہت بڑا فخر کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید کی بات ہے، یہ ہمارے لیے گمراہی کا ایک راستہ ہے کہ ہمیں پھر کس طرح وہ نماز سکون دے سکتی ہے جب ہم اس میں ریاکاری اور دکھلاوا رکھیں گے۔ اور پھر دوسرا، اس میں ایک اور چیز جو تکبر کی بو سی آ جاتی ہے وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان لوگوں پر بڑائی جتاتا ہے اور لمبے لمبے سجدے کر کے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ شاید میں لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھیں اور آپ کے دل میں دکھلاوا نہیں ہے اور پھر بھی لوگ اگر یہ طعنہ دیں کہ یہ دکھلاوا کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس وقت آپ کا کوئی قصور نہیں، پھر آپ وہ معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ لیکن آپ سب سے پہلے اپنی دل کی نیت اور ہر چیز ارادہ صاف کر کے بغیر دکھلاوے کے، چاہے وہ مجلس میں ہو، سب کے سامنے ہو یا تنہائی میں صرف اللہ پاک کے سامنے ہو، آپ ہمیشہ دکھلاوے سے پاک نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ وہ نماز آپ کو آخرت میں تو فائدہ دے گی ہی، دنیا میں بھی آپ کو اس نماز کا فائدہ پہنچے گا۔ جب ہم دنیا کے سامنے دکھلاوے کی غرض سے، دکھلاوے کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو خود بھی سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بیماری سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اسے بتایا ہے کہ یہ شرک کے قریب کرنے والی چیز ہے، تو ہم کیوں خود کو اس میں ملوث کرتے رہتے ہیں؟ اسی لیے تو ہمیں عبادات میں اور اعمال میں وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا، ورنہ پہلے ہمارے جو اسلاف تھے وہ تو ان کا سکون اور ان کا چین جو ہے وہ صرف اور صرف نماز ہوا کرتی تھی، کیونکہ نماز میں ہم اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہوتے ہیں، ہمارا رب ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اللہ پاک سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس میں بھی ایک ملاوٹ ملا دی اور دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنی شروع کر دی تو وہ نماز ہمیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنی مجلسوں میں بھی، اپنی تنہائیوں میں بھی اپنے نماز کو، اپنے اعمال کو دکھلاوے سے، ریاکاری سے، تکبر سے اور شرک سے ہمیشہ کے لیے پاک کر لیں، پھر جا کر ہمیں یہ ہماری عبادات جو ہیں یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ آج ہم جب جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں یا پھر عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دکھلاوا آ جاتا ہے۔ عید کی نماز میں ہمیں دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عید کی نماز پڑھنے والے ہیں، بہترین سوٹ بوٹ میں جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، دل میں دکھلاوا آ جاتا ہے اور ایک طرح میل آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے تو وہ نماز ہمیں فائدہ پہنچا نہیں رہی ہوتی۔ اسی طرح ہم پورا ہفتہ، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھتے، ایک ہفتے بعد جب جمعے کا وقت آ جاتا ہے تو جمعے میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس پر بھی ہم نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اور اپنے اعمال دکھانے کے لیے کہ ہم جمعہ نہیں چھوڑتے یا جمعے جیسے بابرکت نماز نہیں چھوڑتے، اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک طرح پھر لوگوں کو دکھانے والی بات ہوئی۔ اگر ہم واقعی میں ریا اور دکھلاوے سے پاک نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جمعہ ہو یا عیدین، ہمیں صرف ان نمازوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ہفتے میں جب بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے، پانچوں وقت ہم نے اپنے رب کے سامنے خالص نیت کے ساتھ دل سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے اور دل سے نماز پڑھنے اللہ پاک کے سامنے جانا ہے۔
جب ہم باقی 5 نمازوں کو جو ہم پہ فرض ہیں ان کو چھوڑ کر عیدین کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنا مرضی خوبصورت جوڑا پہن کر نماز پڑھنے جائیں، چاہے جتنا مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی سوٹ ہم نے کیوں نہ پہنا ہو، ہمارا جو اندر کی شخصیت اور جو ہمارا دل ہوتا ہے وہ یقین جانیے اس ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے کالا پڑ چکا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کالے پن سے اور اس میل کو دور کرنے کے لیے اپنی نمازوں کو پاک کرنا ہے، اپنی نمازوں کو دکھلاوے سے، ریاکاری سے محفوظ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جب اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز تو ہمیں فائدہ دے گی ہی، لیکن جو نماز کے بعد ہم دعا کریں گے اس میں بھی ہمیں فائدہ ملے گا۔ اور ہر وہ عمل جو دکھلاوے کے ساتھ کسی کے سامنے کیا گیا ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، اگر اس میں دکھلاوا پایا گیا تو وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر وہ دکھلاوے کے بغیر ہوا تو انشاءاللہ العزیز وہ چھوٹی سی ہم نے تسبیح کیوں نہ کی ہو وہ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سارے اعمال جتنے بھی ہم کریں ان میں دکھلاوا اور ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں شرک جیسے کبیرہ گناہ سے اللہ پاک بچائے اور ہمیشہ ایمان پر ہمیں زندہ رکھے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔